السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام کا ہبۂ دل ناولز میں استقبال ہے۔ آج کا عنوان ہے برف میں سجدہ۔ روشنیوں کے بیچ ایک سوال لندن دسمبر کی سرد راتوں میں کچھ زیادہ ہی خاموش ہو جاتا ہے۔ آسمان سے گرتی برف زمین پر ایسے بیٹھتی ہے جیسے کسی نے سفید چادر بچھا دی ہو، مگر اس خاموشی کے بیچ شہر جگمگا رہا تھا۔ کرسمس کی روشنیاں، چرچ کی گھنٹیاں، خوشی کے نعرے اور لوگوں کے چہروں پر مصنوعی مسکراہٹیں۔ یوسف کھڑکی کے پاس کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ وہ کئی برسوں سے برطانیہ میں تعلیمی کام میں مصروف زندگی سب کچھ تھا، مگر دل میں ایک خلا تھا جو بھرنے کا نام نہیں لیتا تھا۔ کرسمس کا دن اس خلا کو اور نمایاں کر دیتا تھا۔ یہ دن اس کے لیے نہ خوشی کا تھا نہ غم کا، بس ایک سوال تھا، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یوسف نے گھڑی دیکھی، رات کے 11 بج رہے تھے۔ باہر جانے کا دل نہیں تھا، مگر دل کے بوجھ نے کمرے میں بیٹھنے نہ دیا۔ اس نے کوٹ پہنا اور خاموشی سے فلیٹ سے نکل گیا۔ سڑکوں پر لوگ تحفے اٹھائے ہنس رہے تھے، کچھ چرچ جا رہے تھے، کچھ بازار کی طرف۔ یوسف ان سب کے بیچ ایک اجنبی تھا، نہ ان کے تہوار میں شامل، نہ ان کے دکھ میں شریک۔ اچانک اس کا فون بجا۔ السلام علیکم بیٹا۔ یہ اماں کی آواز تھی، وہی آواز جو ہزاروں میل دور رہ کر بھی دل کے سب سے قریب تھی۔ وعلیکم السلام اماں، آج کرسمس ہے نا؟ اماں نے نرمی سے پوچھا۔ جی اماں۔ چند لمحے خاموش رہی، پھر اماں بولی، یاد رکھنا بیٹا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے بھی نبی ہیں، پاکیزہ، صابر، مظلوموں کے مددگار، مگر اللہ کے بندے۔ یوسف نے آنکھیں بند کر لی۔ اماں یہاں سب انہیں خدا کہتے ہیں۔ اماں کی آواز میں یقین تھا، اور ہم انہیں اللہ کا رسول مانتے ہیں۔ فرق یہی ہے بیٹا، بندگی اور خدائی کا قول ختم ہو گئی، مگر دل میں ایک طوفان سا اٹھ کھڑا ہوا۔ یوسف کے قدم خود بخود چرچ کی طرف بڑھ گئے۔ چرچ کے باہر ایک بڑا سا درخت سجا ہوا تھا، جس پر رنگ برنگی روشنیاں جھلملا رہی تھیں۔ لوگ تصویریں بنا رہے تھے، خیخے لگا رہے تھے، مگر انہی روشنیوں کے سائے میں سیڑھیوں کے ایک کونے میں ایک بوڑھا شخص بیٹھا تھا، پھٹے ہوئے کپڑے، کانپتے ہاتھ اور ایسی آنکھیں جن میں مدتوں کسی نے جھانک کر نہیں دیکھا تھا۔ لوگ گزر رہے تھے، کوئی دیکھ کر بھی نہیں دیکھ رہا تھا۔ یوسف رک گیا، اسے لگا جیسے کسی نے دل میں دستک دی ہو۔ کیا یہی عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم تھی، یا یہ صرف ایک دن کا جشن تھا؟ بوڑھے نے نظریں اٹھائی۔ ہیپی کرسمس، اس کی آواز میں خوشی نہیں، تھکن تھی۔ یوسف کے قدم آگے بڑھے، اور یہی قدم اس کی زندگی کا رخ بدلنے والے تھے۔ خاموشی میں بولتی انسانیت۔ برف آہستہ آہستہ تیز ہو رہی تھی۔ چرچ کے باہر کھڑے لوگ اندر جا چکے تھے، گھنٹیاں بج چکی تھیں اور دروازے بند ہونے لگے تھے، مگر یوسف وہیں کھڑا تھا، اس بوڑھے کے سامنے جو سیڑھی کے کونے میں سکڑا ہوا بیٹھا تھا۔ یوسف نے جھک کر پوچھا، آپ کب سے یہاں بیٹھے ہیں؟ بوڑھے نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، پچھلے 3 کرسمس سے۔ لوگ بدل جاتے ہیں، موسم بدل جاتے ہیں، مگر میرا کونا وہی رہتا ہے۔ یوسف کے دل میں کچھ ٹوٹ سا گیا۔ آپ کا کوئی نہیں؟ بوڑھے نے آسمان کی طرف دیکھا، جیسے جواب یہی وہیں کہیں لکھا ہو۔ کبھی تھا بیوی، ایک بیٹا، پھر نوکری گئی، گھر گیا، اور سب رشتے بھی، بس یہ رشتے اور بس یہ شہر ہے
اور میں۔ یوسف نے اپنا کوٹ اتارا، سردی نے فوراً اس کے جسم کو چھوا، مگر اس نے پرواہ نہ کی۔ اس نے کوٹ بوڑھے کے کندھوں پر رکھ دیا۔ یہ لے لیجئے۔ بوڑھا چونکا۔ تم خود، اللہ گرم رکھے گا۔ یوسف کے لبوں پر بے اختیار یہ الفاظ آ گئے۔ بوڑھے کی آنکھیں بھر آئیں۔ تم چرچ کے لیے نہیں آئے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، میں مسلمان ہوں۔ بوڑھا چند لمحے خاموش رہا، پھر دھیرے سے بولا، عیسیٰ علیہ السلام تمہارے نبی بھی ہیں نا؟ جی، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، وہ ہمیں رحم اور صبر اور انصاف سکھاتے ہیں۔ بوڑھا ہنس دیا، مگر اس ہنسی میں دکھ تھا۔ آج اندر سب ان کا نام لے رہے ہیں اور باہر میں بیٹھا ہوں۔ عجیب دن ہے نا؟ یوسف نے سر جھکا لیا۔ شاید اصل عبادت یہاں ہو رہی ہے۔ اسی لمحے چرچ کا دروازہ کھلا، ایک خاندان باہر نکلا۔ بچے خیخے لگا رہے تھے، ہاتھوں میں تحفے تھے۔ ماں نے بوڑھے کو دیکھا، نظریں چرائی اور تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ یوسف کے دل میں ایک آیت گونجنے لگی، اور یتیم کو نہ جھڑکو اور سوالی کو نہ دھتکارو۔ یہ صرف قرآن کے الفاظ نہیں تھے، یہ لمحے کی آواز تھی۔ یوسف نے بوڑھے کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، آپ کا نام کیا ہے؟ ڈیوڈ۔ اس نے جواب دیا۔ آج رات میرے ساتھ کھانا کھائیں گے؟ ڈیوڈ حیرت سے یوسف کو دیکھنے لگا۔ تم میرے لیے؟ جی، کیونکہ میرا دین مجھے یہی سکھاتا ہے۔ ڈیوڈ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ آج پہلی بار کسی نے مجھے تحفہ نہیں دیا، وقت دیا ہے۔ برف کے بیچ دو اجنبی ساتھ بیٹھے تھے، مگر دلوں کے بیچ دیواریں پگھلنے لگی تھیں۔ چرچ کی گھنٹیاں دوبارہ بجیں۔ یوسف نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل میں کہا، یا اللہ، اگر یہ رات تیرے کسی نبی کی یاد میں ہے تو مجھے ان کی تعلیم پر چلنے والا بنا دے۔ برف کے نیچے دفن سچ۔ یوسف اور ڈیوڈ چرچ کی سیڑھیوں سے اتر کر سڑک کی طرف بڑھے۔ برف اب تیز ہو چکی تھی، مگر یوسف کے دل میں ایک عجیب سی حرارت تھی۔ وہ جانتا تھا کہ آج کی رات عام نہیں ہے۔ قریب ہی ایک چھوٹا سا کیفے کھلا ہوا تھا۔ شیشے کے اندر پیلی روشنی، گرم بھاپ اور کافی کی خوشبو تھی۔ یوسف نے دروازہ کھولا تو گرم ہوا کے جھونکے نے دونوں کو خوش آمدید کہا۔ ڈیوڈ نے ہچکچاتے ہوئے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، میں عادی نہیں ہوں کسی کے ساتھ بیٹھنے کا۔ یوسف مسکرایا، میں بھی نہیں تھا، آج سیکھ رہا ہوں۔ کھانا آیا۔ ڈیوڈ نے پہلا نوالا لیا تو اس کے ہاتھ کانپ گئے۔ پچھلے 2 دن سے میں نے ٹھیک سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ یوسف کا دل بیٹھ سا گیا۔ کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ ڈیوڈ نے کھڑکی کے باہر گرتی برف کو دیکھا۔ میں چرچ میں کام کرتا تھا، رضاکار لوگ مجھے عزت سے جانتے تھے، مگر جب بیوی بیمار ہوئی اور علاج کے لیے پیسے مانگے تو سب خاموش ہو گئے۔ یوسف نے سر جھکا لیا۔ بیوی چلی گئی، بیٹا مجھ سے ناراض ہو کر الگ ہو گیا، اور پھر ایک دن میں خود بھی اس چرچ کے دروازے کے باہر آ بیٹھا جہاں کبھی اندر ہوا کرتا تھا۔ خاموشی چھا گئی۔ یوسف کے ذہن میں ایک سوال گونجا، کیا مذہب صرف عمارتوں میں بند ہو جاتا ہے؟ آپ عیسیٰ کو خدا مانتے ہیں؟ یوسف نے ہمت کر کے پوچھا۔ ڈیوڈ نے چونک کر دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، میں انہیں خدا نہیں، سچ کہو تو میں انہیں ایک ایسے انسان کے طور پر دیکھتا ہوں جو مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہوا۔ یوسف کے دل میں سکون اتر آیا۔ ہم بھی یہی مانتے ہیں۔ وہ اللہ کے نبی تھے، وہ اللہ کے
نبی تھے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے۔ ڈیوڈ نے گہری سانس لی۔ پھر تم لوگ ہم سے اتنے مختلف کیوں لگتے ہو؟ یوسف نے نرمی سے جواب دیا، شاید ہم نے ایک دوسرے کو سنا ہی نہیں۔ کھانے کے بعد یوسف نے کیفے کے باہر کھڑے ہو کر جیب سے کچھ رقم نکالی۔ اس نے ڈیوڈ کے ہاتھ پر رکھ دی۔ ڈیوڈ نے فوراً ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ نہیں، میں خیرات نہیں مانگ رہا۔ یوسف کی آواز میں وقار تھا۔ یہ خیرات نہیں، امانت ہے۔ جب آپ مضبوط ہو جائیں کسی اور کو دے دیجیے گا۔ ڈیوڈ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تم نے آج میرے خدا کو دوبارہ زندہ کر دیا ہے، اگر وہ واقعی کہیں ہیں۔ یوسف نے دل میں کہا، وہ ہے اور وہ دیکھ رہا ہے۔ رات کے آخری پہر یوسف نے ایک خاموش پارک میں رک کر وضو کیا، برف پر سجدہ کیا۔ اس کا سجدہ گواہی دے رہا تھا کہ ایمان صرف عقیدہ نہیں، عمل بھی ہے۔ دور کہیں ڈیوڈ اسے دیکھ رہا تھا، ایک مسلمان کو برف پر جھکتے ہوئے۔ اس کے دل میں پہلی بار سوال نہیں، تلاش جاگ رہی تھی۔ دل کی دہلیز پر دستک، صبح کی اذان کی کوئی آواز لندن میں نہیں تھی، مگر یوسف کی آنکھ وقت سے پہلے کھل گئی۔ کھڑکی کے باہر برف تھم چکی تھی، سڑک خاموش تھی، جیسے رات کے واقعات کو سنبھال کر سو گئی ہو۔ یوسف نے جائے نماز بچھائی۔ فجر کی نماز ادا کرتے ہوئے اس کے دل میں بار بار ایک ہی خیال آ رہا تھا۔ ڈیوڈ، نماز کے بعد اس نے دعا کی، یا اللہ، اگر کل رات تیری رضا میں تھی تو مجھے استقامت دے، اور اگر یہ آزمائش ہے تو مجھے گمراہ نہ ہونے دے۔ دوپہر کے وقت یوسف دوبارہ اسی چرچ کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ ڈیوڈ وہاں ہوگا یا نہیں، مگر دل کہہ رہا تھا کہ جانا چاہیے، اور وہ وہیں اسی کونے میں اسی خاموشی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ السلام علیکم ڈیوڈ۔ ڈیوڈ چونکا۔ تم پھر آ گئے؟ انسانیت کے لیے آنا بار بار ہوتا ہے۔ یوسف مسکرایا۔ ڈیوڈ کے ہاتھ میں ایک پرانا سا کاغذ تھا۔ میں کل رات سو نہیں سکا، تمہاری باتیں، وہ سجدہ، سب آنکھوں کے سامنے گھومتا رہا۔ یوسف خاموش رہا۔ تم اللہ سے بات کر رہے تھے؟ ڈیوڈ نے پوچھا۔ جی، ہم نماز میں اسی سے بات کرتے ہیں، ڈیوڈ نے آہستہ سے کہا۔ تو پھر کیا وہ سنتا ہے؟ یوسف کی آنکھوں میں آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ اس وقت بھی سنتا ہے جب کوئی نہیں سنتا، ڈیوڈ نے لرزتی آواز میں کہا۔ میں نے کل رات پہلی بار دل سے دعا کی، کسی نام کے بغیر، بس یہ کہا کہ اگر تو ہے تو مجھے اکیلا مت چھوڑ۔ یوسف کے دل میں شکر اتر آیا۔ اسی لمحے ایک چرچ کا رضاکار قریب آیا۔ اس نے ڈیوڈ کو دیکھ کر سخت لہجے میں کہا، یہاں بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ ڈیوڈ نے سر جھکا لیا۔ یوسف آگے بڑھا، یہ جگہ سب کے لیے ہے۔ رضاکار نے یوسف کو دیکھا۔ تم کون ہو؟ ایک مسلمان۔ یوسف کی آواز میں نرمی تھی مگر کمزوری نہیں۔ چند لمحے کی کشمکش کے بعد رضاکار چلا گیا۔ ڈیوڈ نے حیرت سے یوسف کو دیکھا۔ تم نے میرے لیے بات کیوں کی؟ یوسف نے سادہ سا جواب دیا، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کمزور کے ساتھ کھڑا ہونا سکھایا ہے۔ ڈیوڈ کی آنکھوں میں پہلی بار یقین چمکا۔ کیا میں تمہارے ساتھ کبھی نماز دیکھ سکتا ہوں؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ یوسف کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ نماز دیکھی نہیں جاتی، محسوس کی جاتی ہے۔ مگر تم ساتھ آ سکتے ہو۔ برف پر پڑی روشنی آہستہ آہستہ تیز ہو رہی تھی۔ دلوں کے اندر بھی
سجدے کی پہلی لرزش۔ مسجد ایک پرانی عمارت میں تھی، چھوٹی، سادہ مگر عجیب سی سکون بخش۔ باہر نہ کوئی بڑی روشنی نہ ہجوم، بس ایک تختی جس پر لکھا تھا مسجد نور۔ ڈیوڈ دروازے پر رک گیا۔ میں اندر آ سکتا ہوں؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ یوسف نے نرمی سے کہا، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں آنے کے لیے اجازت نہیں، نیت چاہیے۔ ڈیوڈ نے جوتے اتارے۔ قالین کی نرمی اس کے قدموں کو چونکا دیا۔ اندر خاموشی تھی، جیسے ہر آواز سجدے میں ہو۔ چند لوگ نماز کی تیاری کر رہے تھے، کوئی حیرت سے دیکھ رہا تھا، کوئی مسکرا کر۔ کسی نے سوال نہیں کیا۔ ڈیوڈ نے آہستہ سے کہا، یہاں کوئی مجھے نہیں پوچھ رہا کہ میں کون ہوں۔ یوسف نے جواب دیا، کیونکہ یہاں سب بندے ہیں۔ نماز شروع ہوئی۔ یوسف آگے صف میں کھڑا تھا، ڈیوڈ پیچھے دیکھتا رہا۔ جب یوسف سجدے میں گیا، ڈیوڈ کے ہاتھ بے اختیار لرز گئے۔ اسے کل رات کا منظر یاد آیا، برف پر جھکا ہوا وہ نوجوان جس کا سر زمین پر تھا اور دل آسمان سے جڑا ہوا۔ نماز کے بعد وہ ایک بوڑھے امام صاحب یوسف کے پاس آئے۔ یہ مہمان ہے جی۔ امام صاحب نے ڈیوڈ کی طرف دیکھا اور مسکرا دیے۔ اللہ جسے چاہتا ہے راستہ دکھا دیتا ہے، ڈیوڈ نے باہر نکلتے ہوئے کہا۔ یوسف سے کہا، میں نے زندگی میں پہلی بار خدا کو اتنا قریب محسوس کیا ہے، مگر مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ کس بات کا؟ اگر میں نے سب کچھ بدل دیا تو میرا بیٹا، میرا ماضی۔ یوسف خاموش رہا، پھر بولا، اللہ کے راستے میں پہلا قدم ہمیشہ کانپتا ہوا ہوتا ہے۔ اسی شام ڈیوڈ کو ایک فون آیا۔ نمبر ناواقف تھا۔ ڈیڈ۔ دوسری طرف ایک بھری ہوئی آواز تھی۔ ڈیوڈ کے ہاتھ سے فون گرنے والا تھا۔ تم؟ میں نے تمہیں چرچ کے پاس دیکھا تھا، کسی مسلمان کے ساتھ، لوگ باتیں کر رہے تھے۔ خاموشی چھا گئی۔ میں بس تمہاری خبر لینا چاہتا تھا۔ بیٹے کی آواز ٹوٹ گئی۔ ڈیوڈ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں زندہ ہوں بیٹا، اور شاید واپس آنے والا ہوں۔ فون کٹ گیا، مگر دل میں طوفان آ گیا۔ ڈیوڈ نے یوسف کو دیکھا۔ اگر میں نے اسلام قبول کیا ہو تو کیا میں اپنے بیٹے کو کھو دوں گا؟ یوسف نے گہری سانس لی۔ اگر اللہ نے دل بدل دیا تو رشتے بھی بدل جاتے ہیں، ٹوٹتے نہیں۔ رات نے ایک اور امتحان لکھ دیا۔ رات گہری تھی، مگر دلوں میں جاگتی تھی۔ برف پھر سے گرنے لگی تھی، جیسے آسمان خاموش گواہ بن کر زمین کو ڈھانپ رہا ہو۔ ڈیوڈ مسجد کے باہر کھڑا تھا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اندر اذان کی ہلکی سی آواز گونج رہی تھی۔ الفاظ وہ نہیں سمجھتا تھا، مگر دل انہیں پہچان رہا تھا۔ اگر میں اندر گیا تو میں وہ نہیں رہوں گا جو باہر کھڑا ہے، اس نے لرزتی آواز میں کہا۔ یوسف نے آسمان کی طرف دیکھا۔ اللہ کسی کو بدلتا نہیں، اسے اصل میں لوٹا دیتا ہے۔ مسجد میں داخل ہوتے ہی امام صاحب نے خاموشی سے دروازہ بند کیا۔ کمرے میں چند لوگ تھے، سب خاموش، سب گواہ۔ ڈیوڈ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے ساری عمر خدا کو دور سمجھا، آج پہلی بار لگ رہا ہے کہ وہ میرے سامنے ہے۔ امام صاحب نے کلمہ پڑھا۔ ڈیوڈ نے الفاظ دہرانے کی کوشش کی، زبان لڑکھڑائی، مگر دل صاف تھا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ الفاظ مکمل ہوئے تو یوسف نے آنکھیں بند کر لی۔ یہ صرف ایک قبول اسلام نہیں تھا، یہ ایک ٹوٹے دل کی مرمت تھی۔ امام صاحب نے پوچھا، نیا نام رکھنا چاہو گے؟ ڈیوڈ نے لمحہ بھر سوچا، عبد الرحمن، کیونکہ میں نے رحمت کو
پہچان لیا ہے۔ نماز کے بعد عبد الرحمن باہر نکلا۔ برف زمین پر بچھ چکی تھی۔ اس نے پہلی بار وضو کیا۔ ہاتھ ٹھنڈے تھے مگر دل گرم تھا۔ وہ قبلہ رخ کھڑا ہوا۔ یوسف پیچھے ہٹ گیا۔ عبد الرحمن نے سجدہ کیا۔ برف پر پریشانی رکھی، نہ قالین نہ چھت، بس زمین اور رب۔ اس کی آواز برف میں کھل گئی، یا اللہ میں دیر سے آیا ہوں مگر خالی ہاتھ نہیں، ٹوٹا ہوا دل لایا ہوں۔ اسی لمحے کسی نے پیچھے سے آواز دی، ڈیڈ۔ عبد الرحمن چونکا، پلٹا تو سامنے اس کا بیٹا کھڑا تھا۔ میں نے تمہیں ڈھونڈ لیا، وہ روتے ہوئے بولا۔ عبد الرحمن نے اسے گلے لگا لیا۔ میں واپس آ گیا ہوں بیٹا۔ یوسف نے آسمان کی طرف دیکھا۔ برف اب بھی گر رہی تھی مگر سردی ختم ہو چکی تھی۔ اختتامیہ۔ کرسمس کی رات تھی مگر ایک مسلمان کی نماز نے ایک دل کو زندہ کر دیا تھا۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی اصل تعلیم محبت تھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کا مطلب رحمت بننا۔ اصل عید وہ ہے جس دن انسان اللہ کے سامنے جھک جائے۔ اگر آپ تمام کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب اینڈ کمنٹ کیجیے، جس سے